محبت کریں. اور خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو ابلیس نے آ کر ان کو ورگ لگا دیا. خدا نے ان کو حکم دیے تھے, خدا نے ان پر اپنا جلال ظاہر کیا, اپنا اختیار ان کو دیا. باغ عدن کا سارا اختیار ان کے پاس تھا, بے روک ٹوک سب پھل کھایا کرتے تھے. لیکن ایک خدا نے ان پر حکم جاری کیا کہ تم باغ میں سے سب کچھ استعمال کر سکتے ہو, کھا سکتے ہو, لیکن جو باغ کے درمیان درخت ہے نہ اسے چھونا نہ اس کا پھل کھانا. یہ خدا کا ایک حکم تھا, لیکن سب کچھ آدم کے لیے ہی تھا. لیکن مقررہ وقت پر خدا نے ان کی یہ بھی بحالی کر دی. لیکن ایسا ہوا کہ جب ابلیس اس تار میں تھا, کب مجھے موقع ملے میں ان کو ورگ لگاؤں, تو اس نے دیکھا آدم تو میرے قابو میں نہیں آ سکتا, لیکن حوا کو اس نے قابو کر لیا. جا کر اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا, اس کو کہنے لگا تم باغ عدن میں رہتے ہو, ہر چیز تمہارے پاس ہے, لیکن اس طرح تو کیوں نہیں تم چھوتے یا اس میں سے کچھ کھاتے. تو حوا نے کہا ہمیں خدا نے کہا ہے کہ سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے اور باغ کا ہر پھل تم کھا سکتے ہو, لیکن جو باغ کے درمیان میں درخت ہے اس کا پھل تم نے نہیں کھانا, نہ اسے چھونا. تو ابلیس نے کہا ہاں خدا نہیں چاہتا کہ تم میری مانند بن جاؤ, خدا نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں. لیکن ورگ لگایا, اور ہوا کو جب ورگ لگایا اس نے پھل کو توڑا اور آدھا پھل کھا لیا اور پھر اپنے شوہر آدم کو بھی دیا. دونوں گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے, اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. کیا خدا نے ان کو مار دیا تھا؟ خدا نے مارا نہیں تھا. خدا صادق القول ہے اور وعدوں میں سچا ہے, اور خدا نے جب اپنے مقررہ وقت پر آیا, خدا اس سے پہلے کیا خدا کو پتہ نہیں تھا ابلیس ان کے پاس چلا گیا, ابلیس ان کو ورگ لگا رہا ہے, ہوا نے پھل کھا لیا ہے, آدم نے بھی کھا لیا ہے, خدا کو پتہ تھا. لیکن خدا مقررہ وقت پر جب آیا ٹھنڈے وقت میں, تو جہاں پر آدم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی تھی وہیں پر جب خدا جا پہنچا تو خدا نے دیکھا کہ آدم نہیں ہے, تو خدا نے آواز دی. کیا کہا؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے کہا, جب اس نے اس کے کانوں میں آواز دی, اس نے کہا اے خداوند میں نے تیری آواز کو سنا, لیکن میں ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں. خدا نے کہا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تو ننگا ہے؟ اس نے کہا کیا تم نے اس پھل کو کھا لیا؟ کہتا میں نے نہیں کھایا, جو تو نے میرا ساتھی مجھے دیا ہے. اب اس بات کو سب غور سے سوچیں گے. جو مرد کا ساتھی اس کو دیا گیا, یعنی کہ آدم کا ساتھی کون تھا؟ ہوا, عورت تھی. عورت نے اس پھل کو کھایا اور پھر آدم کو بھی کھلایا. اس نے کہا, ہوا نے کیا کہا کہ مجھے سانپ نے بہلایا اور میں نے یہ پھل کھایا. دونوں نے خدا سے معافی نہیں مانگی, اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا, اپنے گناہ کو خدا کے سامنے نہیں رکھا. اگر وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے تو خدا صادق اور رحیم خدا ہے, وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں بھڑکا نہیں ہے. خدا ان کو معاف کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے معافی مانگی نہیں. انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہی نہیں, خدا سے کہا ہی نہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم ابلیس کے بہکاوے میں آج کے لوگ بھی خدا کی محبت کو نہیں جانتے. آج کے لوگ بھی ممنوع چیزیں کھاتے ہیں, ممنوع چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں.
ایسی ایسی چیزیں ہیں آج کہ جو آج بھی ہمیں منع ہے، ہم بھی ان پھلوں کو کھاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ کھا پی کر کہتے ہیں وہ بڑا سوادی ہے۔ تو زبور میں اس کہتا ہے کھاوینا اونا دے سوادلے کھانے۔ تو ایسا ہے کہ جب ہم ان کے کھانوں میں شریک ہوتے ہیں، کچھ ایسے کھانے جو ممنوع ہیں، جو ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے وہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کسی کی ہلاکت، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہلاکت تو ہم اپنے دل کے مطابق کرتے ہیں، اپنے منصوبے کے مطابق بنا لیتے ہیں اپنی ہلاکت۔ جب ہلاکت آتی ہے تو خاندان تباہ ہوتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے انسان بھی شرمندہ ہوتا ہے، بہت دیر تک وہ کسی کے سامنے نہیں آتا۔ آج بھی اس وقت بھی آدم نے کہا میں ڈرا میں ننگا ہوں،